آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ پاکستان مسلسل قدرتی آفات و آزمائشوں کا شکار کیوں ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ہمارے اس چینل نور ہدایت کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین کرام، کرونا وائرس، ٹڈی دل کے حملے، غربت و افلاس یا طوفانی بارشوں کا سامنا ہو، ابھی ہم ایک امتحان سے نہیں نکلتے تو دوسری آزمائش آن پہنچتی ہے۔ کراچی سمیت پورے ملک کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ روشنیوں کا شہر کراچی سارے کا سارا پانی میں ڈوب گیا، نہ کوئی غریب بچ سکا نہ کوئی امیر۔ ہر کوئی جسمانی اور ذہنی اذیت کا شکار، مصیبت میں گرفتار ہے، تو کہیں سیلاب و زلزلے جیسی آفات کا سامنا۔ تحریک پاکستان کے دوران بانی پاکستان اور مجاہدین تحریک نے اللہ کریم سے جو وعدہ کیا تھا، اس کو 73 سال گزر گئے، ہم نے وہ وعدہ ایفا نہیں کیا۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ جانیے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان کی روشنی میں۔ بانی پاکستان نے فرمایا تھا کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں۔ مسلمانوں، ہمارا پروگرام قرآن میں موجود ہے۔ ہم مسلمانوں کو لازم ہے کہ قرآن پاک کو غور سے پڑھیں۔ قرآنی پیغام کے ہوتے ہوئے مسلم لیگ مسلمانوں کے سامنے کوئی دوسرا پروگرام پیش نہیں کر سکتی۔ ناظرین کرام، یہ چیز بڑی واضح ہے کہ ہم نے مملکت خداداد پاکستان اللہ تعالیٰ کے حبیب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے حاصل کیا، جہاں پر آئین محمدی کا نفاذ اللہ سے وعدہ کیا تھا، مگر 73 سال میں ہم نے آئین محمدی کی ایک شق بھی نافذ نہ کر سکے۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر حاصل کی جانے والی ریاست میں آقا کی ناموس پر حملے شدت سے جاری ہیں، اور فتنہ قادیانیت کی صورت میں ختم نبوت پر حملہ، یا اہل بیت کی گستاخیاں ہوں، یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان میں گستاخیاں کر کے مسلسل اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی جا رہی ہے۔ توہین رسالت کرنے والے گستاخوں کو رات کے اندھیرے میں باعزت بری کروا کے فرار کروا دیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ناموس رسالت پر پہرا دینے والوں کو پابند سلاسل اور پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا جاتا ہے۔ جب اس ریاست میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس سلامت نہیں، تو سن لو مسلمانوں، میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں۔ اس ریاست اور اس میں بسنے والوں پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارش صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہے۔ اگر اس ریاست میں اہل بیت کی عزت و ناموس سلامت نہیں تو ہمارے خاندان بھی نہیں بچیں گے، اور اگر یہاں خلفائے راشدین اور صحابہ کی ناموس سلامت نہیں تو ذلت و رسوائی ہمارے دوستوں کا مقدر بنے گی۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی اتباع نہیں کریں گے تو یقیناً ظالم حاکموں کے سپرد ہی کیے جائیں گے۔ اسلام کے نام پر حاصل کی جانے والی ریاست میں سودی نظام کے نفاذ سے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر کے غربت اور افلاس میں مرنا ہی اس قوم کا مقدر ٹھہرے گا۔ جہاں سینما، تھیٹر اور ناچ گانوں کی سرعام محافل کی اجازت ہو،
مگر مذہبی اجتماعات پر پابندی ہو تو ایسی ریاستوں میں برکات نہیں بلکہ وبائیں ہی نازل ہوتی ہیں۔ اگر خانہ خدا مساجد کا تقدس طوائفوں کے ہاتھوں یوں ہی پامال ہوتا رہے گا تو ہمارے گھر بھی سلامت نہ رہیں گے، پانی ان کو بہا کر لے جائے گا۔